زیڈ انفو ٹی وی کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ یہ ہے سعودی عرب کا لائن پروجیکٹ جسے نیوم فیوچر سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اتنا بڑا پروجیکٹ آنے والے سالوں میں دنیا پہلی بار دیکھے گی۔ یہ نہ صرف بڑا بلکہ دنیا کا سب سے مہنگا کنسٹرکشن پروجیکٹ بھی ہے۔ $500 بلین کی لاگت سے تیار کیے جانے والے اس پروجیکٹ میں دو 500 میٹر اونچے اسکائی اسکریپرز ایک دوسرے کے پیرالل بنائے جا رہے ہیں، جو کہ حیرت انگیز طور پر سعودی کے ریگستان میں 170 کلومیٹر تک پھیلے ہوں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے نیو یارک کے ون ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی 4500 کاپیز بنا کر ان کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیا جائے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نیوم کو فیوچر کی ایڈوانس لینئر سٹی بنانے کا خواب رکھتے ہیں، ایک ایسا شہر جس میں شیشے کے فساد کے اندر 90 لاکھ لوگ رہ سکیں گے۔ پر کیا ایسا ممکن بھی ہے یا نہیں؟ اس کی آرگینک سٹی کے مقابلے میں کیا کیا فائدے ہیں اور کیا کیا نقصانات؟ کیا کہیں سعودی عرب اپنی گرتی ہوئی اکانومی کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر کوئی غلطی تو نہیں کر رہا؟ اگر کسی وجہ سے یہ نیوم پروجیکٹ فیل ہو گیا تو پھر سعودی عرب کے پاس پیچھے کیا بچے گا؟ ناظرین، نیوم سعودی عرب کے ایسے پروجیکٹ کا نام ہے جو اپنی نوعیت کا سب سے یونیک شہر کہلایا جائے گا۔ یہ سعودی عرب کے ویسٹ میں گلف آف عقابہ سے شروع ہو کر ایک لائن کی صورت میں سعودی عرب کے ایسٹ میں 170 کلومیٹر تک پھیلا ہوگا۔ 2021 میں جب سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے اس پروجیکٹ کا اعلان کیا تو اس وقت کہا جا رہا تھا کہ یہ پروجیکٹ شاید کبھی سٹارٹ ہی نہ ہو پائے گا، لیکن اگر اب سیٹلائٹ امیج پر دیکھا جائے تو یہ کام اب سٹارٹ ہو چکا ہے، اور جو لوکیشن دکھائی گئی تھی ٹھیک اسی جگہ پر ایک بہت بڑی انڈر کنسٹرکشن لائن واقعی میں دکھائی دے رہی ہے۔ جہاں لائن کی لمبائی 170 کلومیٹر تک پھیلی ہوگی، وہاں اس کی چوڑائی صرف 200 میٹر تک ہے، یعنی یہ چوڑائی کسی سوسائٹی کے نارملی ایک بلاک جتنی ہے۔ نیوم کی اونچائی کو 500 میٹر تک مختص کیا گیا ہے۔ 500 میٹر تک دو اونچے اسکائی اسکریپرز کو 170 کلومیٹر تک کھینچا جائے گا۔ یہ اتنا ہی اونچا ہے جتنا کہ ممبئی کے امپیریل 2 یا کراچی کے بحریہ آئیکون کو ڈبل کر دیا جائے۔ اب آپ خود ہی اس کی لمبائی اور اونچائی کا اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا بڑا میگا پروجیکٹ ہوگا۔ جیسے 830 میٹر اونچے برج خلیفہ کی ڈائریکشن آسمان کی طرف ہے، وہیں نیوم اونچا تو نہیں مگر دنیا کا سب سے لمبا ترین اسکائی اسکریپر ضرور ہوگا۔ اگر ایسا ہی پروجیکٹ نیو دہلی میں بنایا جائے تو اس کی لمبائی آگرہ تک ہوگی، اور اگر ایسا ہی پروجیکٹ کراچی میں سٹارٹ کیا جائے تو اس کی لمبائی حیدرآباد تک جائے گی۔ سعودی ولی عہد کے پلان کے مطابق اس لمبی سٹی میں 90 لاکھ لوگ رہ پائیں گے۔ اگر اس پوری لائن سٹی کا ایریا نکالا جائے تو ہم اس کی لینتھ اور وڈتھ کو ملٹی پلائی کریں گے۔ 170 کلومیٹر کی لینتھ اور 200 میٹر یا 0.2 کلومیٹرز کی وڈتھ، تو یہ بنتا ہے 34 اسکوائر کلومیٹرز۔ صرف اس 34 اسکوائر کلومیٹرز میں 90 لاکھ لوگ رہ پائیں گے، یعنی ایک اسکوائر کلومیٹر میں 2,64,705 لوگ رہ پائیں گے۔ انڈیا کے 1 کروڑ 20 لاکھ آبادی والے ممبئی کا ایریا 603 اسکوائر کلومیٹرز ہے، یعنی یہاں ایک اسکوائر کلومیٹرز میں 19,900 لوگ رہتے ہیں، جو کہ نیوم کی پاپولیشن کا صرف 7.5% ہے۔ اگر دنیا کی سب سے بڑی سٹی ٹوکیو کی اگزامپل لی جائے تو یہاں ایک اسکوائر کلومیٹرز میں 6,380 لوگ رہتے ہیں، جو نیوم کے مقابلے میں صرف 2.4% ہے۔ بظاہر اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سعودی ولی عہد کی یہ پلاننگ پازیٹیو ہے۔ جہاں دنیا کی پاپولیشن تیزی سے بڑھ رہی ہے، وہیں نیوم جیسی پری پلانڈ سٹیز ہی فیوچر میں بہت کارآمد ثابت ہوں گی، کیونکہ یہاں آرگینک شہروں کے مقابلے میں کم جگہ پر بہت زیادہ لوگ رہ سکیں گے۔ ان کو جلدی بھی بنایا جا سکتا ہے اور بہت زیادہ کم خرچے پر بھی۔ اس قسم کی سٹیز کو لینئر سٹیز کہا جاتا ہے۔ کیونکہ نیوم ایک پلانڈ لینئر سٹی ہے، اسی وجہ سے اس کے کافی فائدے بھی ہیں۔ جیسا کہ نارمل سٹیز میں ریسورسز کافی ضائع ہوتے ہیں، لیکن لینئر سٹی میں سب کچھ پلانڈ ہونے کی وجہ سے
ریسورسز کا لاس نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، جس سے آپریٹنگ کاسٹ بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ میکسیکو سٹی کی پاپولیشن بھی نیوم سٹی کی پرپوزڈ پاپولیشن جتنی ہی ہے، لیکن اگر میکسیکو سٹی میں سارے روڈز کو ایڈ کر دیا جائے، جس میں مین روڈز، اسٹریٹس اور ایکسپریس ویز شامل ہیں، تو یہاں 3 لاکھ کلومیٹر سے بھی زیادہ روڈز بنائے گئے ہیں، اور اگر ان روڈز کو ایک لائن میں بنایا جائے تو یہ ارتھ کے 7.5 چکر کاٹ سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں سیم پاپولیشن والے نیوم پروجیکٹ میں صرف 170 کلومیٹر کا روڈ نیٹ ورک ہوگا۔ نیوم کی اس لائن سٹی پروجیکٹ میں سب سے اوپر پیڈسٹرین لیئرز رکھی گئی ہیں، جہاں پر کوئی گاڑیاں نہیں چلیں گی، اور دوسری لیئر کو سروس لیئر کا نام دیا گیا ہے، جہاں پر گاڑیاں بھی چلیں گی اور شاپس بھی ہوں گی، اور تیسری اسپائن لیئر ہوگی جس میں فلی آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ اور ہائی سپیڈ ٹرینز ہوں گی۔ کسی کو بھی نیوم کے 170 کلومیٹر کے ایریا میں کہیں بھی جانا ہوگا تو وہ لفٹ کے ذریعے اسپائن لیئر میں جائے گا اور ٹرین میں بیٹھ کر اپنی منزل پر روانہ ہو جائے گا، اور اس پورے 170 کلومیٹر کے فاصلے کو ہائی سپیڈ 20 منٹس میں کور کر پائے گی۔ عام طور پر یہ 20 منٹس تو ہم اپنے کسی ٹریفک سگنل پر ضائع کر دیتے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر لینئر سٹی کے اس جیسے پروجیکٹس اتنے فائدہ مند ہیں تو یہ اور کہیں کیوں نہیں بنائے جا رہے؟ تو جواب یہ ہے کہ لینئر سٹی کا یہ آئیڈیا کافی پرانا ہے اور اس کو امپلیمنٹ بھی کیا گیا تھا، پر یہ ایسے کام نہیں کرتا جیسے سوچا جا رہا ہے۔ 19th سینچری میں میڈرڈ کی ایک ڈسٹرکٹ میں ایسی لائن سٹی بنائی گئی تھی جس کو سیوڈاد لائنیل کا نام دیا گیا تھا، جس کی ویڈتھ 400 میٹر تھی، جو کہ نیوم سے ڈبل تھی، اور یہ 50 کلومیٹر تک پلان کی گئی تھی، لیکن اس وقت صرف یہ 5 کلومیٹر تک ہی بنائی گئی تھی، اور یہ سوچا گیا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مزید سیکٹرز ایڈ کر دیے جائیں گے۔ لیکن اگر گراؤنڈ سچویشن کو دیکھا جائے تو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ میڈرڈ میں آج اس لائن سٹی کو ڈھونڈنا بہت ہی مشکل ہے۔ یہ ہے وہ 5 کلومیٹر کی لائن۔ آج اس کے ارد گرد پھیلے پورے شہر نے اس کو بالکل ہی چھپا دیا ہے، لیکن اصل میں ہوتا بھی یہی ہے۔ لیکن اگر دنیا میں دیکھا جائے تو کہیں بھی لوگ آ کر ایک بار بستے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ جگہ اپنی ضرورت کے مطابق پھیلتی جاتی ہے۔ جیسا کہ لینئر سٹی میں سب کو ایک ہی پیٹرن میں رہنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ لمبی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے لوگوں کے درمیان ڈسٹنس بھی کافی بڑھ جاتا ہے۔ میڈرڈ کی لائن سٹی میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، کیونکہ یہ لوگوں کی ریکوائرمنٹس کے مطابق نہیں تھی، اسی لیے یہ آگے تو نہیں بڑھ پائی مگر پھیلنا شروع ہو گئی۔ اور لائن سٹی کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، یہ باہر کی دنیا پر ڈیپینڈنٹ رہتی ہے۔ ڈیلی لائف کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے سامان باہر سے ہی آتا ہے، اور ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لائن سٹی کے ایگزٹ اور انٹرس پر فاصلہ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ارد گرد پاپولیشن بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ لائن سٹی کی ایکچوئل حالت کو بدل دیتی ہے۔ میڈرڈ کے بعد دنیا کے بہت سے ممالک میں لائن سٹی کے پروپوزل دیے گئے تھے، لیکن وہ کبھی کمپلیٹ ہی نہیں ہو پائے، یا پھر وہ پروجیکٹس کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی روک دیے گئے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب نے ان سب باتوں کے باوجود $500 بلین کے اس پروجیکٹ کو کیوں سٹارٹ کیا؟ سعودی عرب نے خود کو آئل کی کمائی پر اتنا ڈیپینڈ کر لیا ہے کہ اب ان کے لیے مسئلے کھڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں، جہاں دوسری عرب کنٹریز نے بہت پہلے ہی یہ خطرہ بھانپ لیا تھا اور اپنی اکنامی کو ٹیورزم کی طرف منتقل کر دیا تھا۔ وہیں ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کو آنے والا خطرہ وقت پر نظر ہی نہیں آیا، اور ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق 2050 کے آس پاس دنیا کے تمام فوسل فیولز ختم ہو جائیں گے۔ تو اس آنے والی مصیبت میں سب سے زیادہ سعودی عرب کو پرابلم ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا تیزی سے الیکٹرک کارز اور گرین انرجی کی طرف جا رہی ہے۔ وہیں سعودی عرب، جس کی 95% اکانومی آئل پر چل رہی ہے، ان کے لیے یہ سوچنا بہت ضروری ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ دیکھتے ہوئے سعودی ولی عہد نے اسی وجہ سے ٹورزم اور ٹیکنالوجی کی طرف قدم اٹھایا ہے۔ سعودی ارامکو سعودی عرب کا مین سورس آف انکم ہے، جس کی کل مالیت $2 ٹریلین ہے، لیکن یہ پیسے تو آئل کمپنیز کی ورتھ ہے۔
جو ان کو ہر سال $120 بلین کا پروفٹ جنریٹ کر کے دیتی ہے، جن میں سے تقریباً $70 بلین تو کنٹری کے خرچوں کی صورت میں چلے جاتے ہیں اور پیچھے بچتے ہیں $50 بلین۔ یعنی اگلے 10 سالوں تک یہی پروفٹ برقرار رہا تو پھر جا کر سعودی عرب نیوم کے $500 بلین کا خرچہ اٹھا پائے گا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ٹائم پر پہنچ سکیں۔